عادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے معزز و محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے، اسے کب بنائیں ہی راس میں۔ سوال قریہ غربت میں ہر لحظہ موسم بدلتا ہے، کبھی سائے سے آنچ آئے، کبھی ٹھنڈی ہوائیں کاٹے۔ جسے گھر بلا کر اجنبی بن جائیں گھر والے، وہ دشت کربلا میں حق پرستی کی سزا کاٹے۔ سامعین کرام، آج میں اور آپ جس شخصیت کے حضور خراج پیش کرنے لگے ہیں، وہ شخصیت اس پوری روئے زمین پر، اس پوری کائنات پر، اس پوری دنیا میں صرف ایک ہی ہے۔ ذرا غور کیجیے، لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، جھوٹے دعوے کیے۔ لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ ابھی کل ہی ایک شخص نے کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں مہدی ہوں، کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں، کوئی کہتا ہے میں رب ہوں۔ جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کوئی اپنا گھر لٹائے تو دعویٰ کرے، کوئی اپنے بچے کٹوائے تو دعویٰ کرے، کوئی تیروں پہ تیر کھائے تو دعویٰ کرے، کوئی ہلکے اثر پہ چلتے ہوئے تیر کو دیکھ کر پھر رب کعبہ کے حضور عرض کرے ربنا تقبل منا، مالک میری یہ قربانی بھی قبول فرما۔ کوئی اپنے جوان بیٹے کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر خیمے کے قریب رکھ کر پھر اللہ کے حضور عرض کرے کہ مالک میری یہ قربانی بھی قبول فرما۔ جسے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے، اسے کر بلائیں ہی راس میں۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکروں سے سارا زمانہ مہک رہا ہے، اور جو اس کا ہو جاتا ہے پھر مالک اسے مٹنے نہیں دیتا، اسے مرنے نہیں دیتا۔ آج ہم اپنے سبوں کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ وہ کیا کہا تھا مشتاق یوسفی نے کہ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قدریں پرانی ہو گئی۔ لیکن نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں، نہ ہی حسین ابن علی کی قبر پرانی ہوئی ہے، بلکہ آج بھی محبتوں کے پھول چل رہے ہیں اور آنسوؤں کا خراج پیش کیا جا رہا ہے۔ گلی گلی کے اندر حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، گھر گھر کے اندر ان کی باتیں ہیں، اے حسین ابن علی تم پر سلام،
کا امتحان لیتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی گھر دے دیتے ہیں، کبھی جان دے دیتے ہیں، کبھی زندگی بھر کا سارا سرمایہ دے دیتے ہیں، کبھی خوف طاری کر کے امتحان میں ڈالتے ہیں، کیونکہ زندگی تو نام ہی امتحانوں کا ہے۔ اور پھر جو جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنے بڑے مرتبے اور مقام کا حامل ہوتا ہے، اس کی اتنی ہی زیادہ فرق ہوتی ہے اور اتنی ہی زیادہ آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی لیے تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جتنی آزمائشیں مجھ پر آئی ہیں کسی نبی پر نہیں آئی، جتنی آزمائشیں مجھ پر آئی ہیں کسی نبی پر نہیں آئی، کیونکہ جتنی زیادہ فرق ہوگی، جتنی زیادہ آزمائشوں میں ڈالا جائے گا، جتنے زیادہ دکھ اسے پہنچیں گے، جتنی زیادہ تکلیفیں اسے پہنچیں گی، اتنا ہی زیادہ نکھار آئے گا۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، آپ کا مسئلہ بنا دیا گیا، آپ کے کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی، آپ کے جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، آپ کریم علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسو بہ رہے ہیں، سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اور حضور علیہ السلام پر وہ دن بڑا ہی سخت دن تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے صفیہ کے غم کا لحاظ نہ ہوتا، صفیہ حضور علیہ السلام کی پھوپھو ہے اور حضرت امیر حمزہ کی بہن ہے، آپ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے صفیہ کے غم کا لحاظ نہ ہوتا، اس کے دل کی طرف اور اس کے دل کی آنکھ کا خیال نہ ہوتا، تو میں یوں ہی امیر حمزہ کی لاش کو بے غور و کفن پڑا رہنے دیتا، نہ اسے کفن دیتا، نہ اسے دفن کرواتا، بلکہ جانور آ کر اس کے جسم سے اس کی بوٹیاں پہنچ دیتے اور وہ اسی حالت کے اندر، اسی انداز کے اندر اللہ کے حضور پیش ہوتے، کیونکہ مرنے والے کو جتنی زیادہ اذیت ہوتی ہے دنیا کی نظر کے اندر، جسے اذیت کہا جاتا ہے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے صفیہ کے غم کا لحاظ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں نہ کفن دیتا نہ دفن کرتا، بلکہ جانور آپ کے جسم سے بوٹیاں پہنچ کر لے جاتے۔ اچھا، وہ منظر جو حضور علیہ السلام وہاں چاہ رہے تھے، وہ منظر کربلا کے اندر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ ذرا دیکھیں، امتحان دیکھیں اور تیاری دیکھیں۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس امتحان کی بھٹی کے اندر رکھا گیا، امتحان دیا جاتا ہے، کبھی مال کا امتحان، گھر دے دے، زر دے دے، اب جو سامان ہے وہ بھی دے دے، ایمان رکھ لے یا جان رکھ لے، یہ امتحان لیے جاتے ہیں، ایک ترتیب ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان آپ دیکھیں، کبھی آپ سے گھر اور آپ کا وطن چھڑوایا جا رہا ہے، کبھی آپ کو اپنے بیوی بچوں سے دور کیا جا رہا ہے، کبھی اپنی اولاد کی گردن پر چھری رکھنے کو کہا جا رہا ہے، چھری پھیرنے کو کہا جا رہا ہے، اور کبھی کہا جا رہا ہے کہ اب اپنی جان کو بھی راہ خدا کے سپرد کرو۔ تو یہ امتحان ہوتے ہیں، یہ ترتیب ہوتی ہے، ڈیٹ شیٹ بنتی ہے، 10-15 دن کے اندر امتحان کمپلیٹ ہوتا ہے، آج ایک پیپر ہے، کل دوسرا پیپر ہوگا، اور ان کے درمیان وقفہ ڈالا جاتا ہے۔ اگر ایک دن کا وقفہ نہ ڈالا جائے تو طلباء کی جانب سے احتجاج ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں موقع نہیں دیا گیا، ایک دن کا یا درمیان کے اندر کچھ وقفہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک کمرہ امتحان کے اندر، امتحان گاہ کے اندر، ایگزامینیشن ہال کے اندر ایک پیپر لیا جاتا ہے، ایک دن کے اندر ایک پیپر لیا جاتا ہے، یہی اصول رہا ہے، لیکن کربلا کے اندر یہ تمام اصول بدل گئے۔ ایک ہی کمرہ امتحان کے اندر، ایک ہی ایگزامینیشن ہال کے اندر سارے امتحان حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیے گئے۔ خوف کا امتحان بھی وہی تھا،
میراث کا امتحان بھی وہی تھا، بچے بھی وہیں کٹ رہے تھے، جوانی بھی وہیں لٹ رہی تھی، اور اپنی ذات کو راہ خدا میں سپرد کرنے کی بات بھی وہیں ہو رہی تھی، خیمے بھی وہیں چل رہے تھے۔ اس لیے تو حفیظ جلندری نے کہا نا کہ یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھلا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے، بے رضائے مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے۔ ادھر ہزار بات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا حوصلہ شکست ہے، یہ بھی یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین جس کی صدا لا الہ الا اللہ، حسین جس کی ثنا لا الہ الا اللہ، حسین جس کی دعا لا الہ الا اللہ، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، دہکتی آگ کے شعلوں پہ جو سویا وہ حسین، اپنے خون سے جس نے عالم کو دھویا وہ حسین، جوان بیٹے کی میت پہ جو نہ رویا وہ حسین، جوان بیٹے کی میت پہ جو نہ رویا وہ حسین، جو اپنا سب کچھ کھو کر پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، حسین ہے، حسین ہے، یہ بھی یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی خیر مرد ہے، دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی خیر مرد ہے، بڑا ہی خیر مرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے ہم دشمنوں کا زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد ہے، یہ بھی یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان بھی، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، کہ جس طرف اٹھی ہے دیر بس خدا کا نام ہے، یہ بھی یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، یہ بھی یقین حسین ہے۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایگزامینیشن ہال کے اندر سارے امتحان دیے گئے، لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امتحان کے اندر اس جج شیٹ پر کیا یہ اعتراض کیا کہ ایسا کیوں ہے، درمیان میں کچھ وقفہ ڈال دیا ہوتا، لیکن نہیں، جب آخری پیپر بھی دے دیا، جب آخری امتحان بھی لے لیا، تو آپ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا ہوا ہے، 33 زخم تلواروں کے ہیں، 34 زخم 34 گھاؤ نیزوں کے ہیں، 113 زخم تیروں کے ہیں، جب آپ کا پہن اتارا گیا تو 113 اس کے اندر تیروں کے سوراخ تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہزاروں زخم ہزاروں تیر آپ کے جسم کے اندر پیوست ہوئے۔ جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر گرے تو کربلا کی زمین کانپ اٹھی، ساری کائنات کے اندر کوہرام مچ گیا، حوروں کی بھی چیخیں نکل گئی، عرش معلیٰ بھی تھرتھرانے لگا، اور عرش معلیٰ بھی تھرتھرانے لگا، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر گرے تو مالک کائنات نے بھی فرشتوں کو کہا کہ اے میرے فرشتوں ذرا زمین کی طرف جھانک کر تو دیکھو، تم تو کہتے تھے کہ اے مالک تو انسان کو پیدا کر رہا ہے، یہ تو زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، شر پھیلائے گا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، اب ذرا اس منظر کو تو دیکھو، اور پھر مجھے بتاؤ، اگر تمہارے سینے کے اندر باپ کا پیار دیا ہوتا اور تمہارے سامنے جوان بیٹے کا لاشا تڑپتا، معصوم بیٹے کے حل کے اندر تیر پیوست ہوتا، اور پھر میں تم سے پوچھتا کہ کیسے صبر کرتے۔ اب میرے بندے کی صدا کو بھی سنو، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر گرے، کائنات پر راشا طاری ہو گیا، اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی سمت قبلہ معلوم کرنے لگے۔ اللہ اکبر، حسین
پکار اٹھا اور اس نے کہا کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین جب اپنا سب کچھ لٹا چکے، آپ نے اپنا سر سجدے کے اندر رکھا ہوا ہے اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم رضن بقضائک، اللہم رضن بقضائک وصبرا علی بلائک وامرا وتسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ اکبر کی جوانی لٹ گئی، اصغر کے حلق پر تیر پہ وصل ہو گیا، عباس کے بعد اٹھ گئے، سکینہ رو رہی ہے، خیمے جل رہے ہیں۔ لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدے کے اندر سر رکھا ہوا ہے، کربلا کے اندر ہر طرف آگ ہی آگ ہے اور کربلا کی ریت کے ذرے آگ بنے ہوئے ہیں، پیاسے شہید ہو گئے، پیاسے شہید ہو گئے، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھرے ہوئے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر سینکڑوں تیر پہ وصل ہیں اور جسم سے خون بہ رہا ہے، آپ سجدے کے اندر ہیں اور آپ نے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، اور جب آپ گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے تو تیر اور زیادہ اندر گڑ گئے، ہائے کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے مالک، میرا جو کچھ تھا سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ جو اثاثہ تھا، جو کچھ بھی تھا تیری چوکھٹ پر قربان کر دیا۔ اے میرے مالک، میں تو تجھ سے راضی ہوں، اب تو بتا تو بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ فخر نہیں کیا کہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ کے اندر دے دیا، بلکہ عاجزی سے اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں کہ مالک، میرا جو کچھ بھی اثاثہ تھا، جو کچھ بھی تھا، سب کچھ تیری راہ کے اندر قربان کر دیا ہے، میں تو تجھ سے راضی ہوں۔ مالک، اب تو بھی بتا، کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ اے حسین ابن علی، تم پر سلام، نازش آل نبی، تم پر سلام، تم پر لاکھوں رحمتیں، لاکھوں سلام۔ اے شہیدان محبت کے امام، لالا خون، لالا بدن، لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات، انتخاب ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم جگتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آتا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اہل بیت سے سچی محبت، عقیدت اور الفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی رحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔